کہ جتنی عبادت کرنی ہے اور جتنی تلاوت کرنی ہے اپنے گھر میں کریں، باہر نہ، کوئی ان کو تکلیف نہیں دے گا۔ ابن دغنہ نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں اس سے منوا لیتا ہوں۔ آیا ابن دغنہ ابو بکر صدیق نے کہا کہ ابو بکر دیکھو بھائی، ذمہ داری تو میں نے لے لی ہے تمہاری، مگر ایک کام کرو، جو کچھ تم کو اپنی عبادت تلاوت ذکر اذکار جو کرنا ہے اپنے گھر میں کر لیا، باہر مت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا۔ کچھ دنوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، مگر انہوں نے سوچا ایک دو مہینے یا چند مہینے کے بعد سوچا انہوں نے کہ کب تک اللہ کی عبادت چھپا کے رکھی جائے گی اور کب تک یہ قرآن گھر کی باؤنڈری میں بند رکھا جائے گا۔ یہ قرآن اترا ہے ساری دنیا پر چمکنے کے لیے، یہ قرآن اترا ہے ساری کائنات پر رحمت کی برکھا برسانے کے لیے، یہ گھر کے اندر بند کرنے کے لیے وہ نہیں اترا، اس لیے نہیں، میں گھر میں اب اس کو نہیں پڑھوں۔ انہوں نے گھر کے دروازے پر ایک چبوترا بنوایا، اونچی جگہ بنائی اور بنا کر اب اس پر آ کر کھڑے ہو جاتے، قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔ ایک روز شروع کیا، 150 مرد عورت بچے جوان سب آ کر اکٹھے ہو گئے، دوسرے دن کئی سو، تیسرے دن کئی سو، اور اب بھیڑ لگی۔ ابو بکر تلاوت کرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتا، اور جتنے کافر مرد عورت بچے بوڑھے جوان وہاں ہوتے سب کے سب دار قطار ہوتے رہتے۔ اب یہ بات ابو جہل کو پہنچی اور دیکھا کہ قرآن کا اثر اب ابو بکر کے گھر سے نکل کر ہر گھر میں گھسنے لگا، تو اب اس کو تو بے چینی ہو گئی، بھاگا آیا ابن دغنہ کے پاس، کہا اے ابن دغنہ، یا تو تم اپنی سیکورٹی جو ہے وہ واپس لے لو اور یا ابو بکر کو گھر میں واپس لو، دو میں سے ایک رہے گا۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ابو بکر کی عبادت اور ان کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہماری عورتیں یہ اب گمراہ ہو جائیں، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ہم یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ابن دغنہ نے کہا کیا ابو بکر باہر آ گئے؟ ہاں، باہر چبوترا بنا لیا۔ بھاگا آیا ابن دغنہ اور کہنے لگا اے ابو بکر گھر میں جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میرے پروردگار کی عبادت اور اس کے کلام کی تلاوت یہ باؤنڈری میں بند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ میں یہی کروں گا۔ اس نے کہا تب میری امان اور میری ضمانت واپس کرو۔ انہوں نے کہا جا، تیری امان تجھ کو واپس کرتا ہے، میرے لیے اللہ کی امان کافی ہے، میں تیرا محتاج نہیں ہوں، میرے لیے پروردگار کافی ہے۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ جو کتاب 2 مرتبہ 4 مرتبہ پڑھ لو، پھر پڑھنا چاہو گے دل اٹھ جائے گا، مگر یہ قرآن 1400 سال ہو گئے، جب پڑھو نئی لذت ملتی، جب پڑھو نیا قید ملتا، جب تلاوت کرو نئے اثرات ملتے ہیں، جب غور کرو نیا علم ملتا۔ تو یہ قرآن انسان کا کلام ہوتا تو یہ خوبی نہ ہوتی، یہ کلام رب العالمین ذوالجلال والاکرام کا ہے، اس لیے اس کے کمالات کو کوئی گھیر نہیں سکتا۔ اس کا وہ اثر ہے کہ سبحان اللہ، ہر علم کی کتاب ایک قسم کے آدمی کو کی دلچسپی کا سامان ہوتی ہے۔ اگر لوجک کی کتاب ہے تو لوجک کی بک کوئی فلسفیانہ دماغ رکھتا ہو فلاسفر اور کوئی منطقی، اس کو تو خوب شوٹ کرے گی، لیکن کوئی ادیب ہو یعنی کوئی پوئٹ ہو تو اس کے لیے اس
میں کوئی ذائقہ نہیں ہوگا، اور کوئی ادب کی کتاب ہو تو برابر کو اس میں لذت نہ ہو، سائنس کی کتاب کا مزہ سائنس نہ لے گا، اور ہسٹری کا آدمی اس میں وہ ذائقہ نہ پائے گا۔ مگر اللہ تیرا کلام عجیب کلام ہے کہ چاہے یہاں پر لائر پڑھے کہ فلاسفر، اس کو کوئی منطقی پڑھے کہ کوئی ادیب، کوئی واثق پڑھے کہ کوئی فقیہ، کوئی ریاضی کا آدمی پڑھے یا کوئی جغرافیہ کا ماہر، کوئی بھی پڑھے، کسی علم والے کو دیکھو، ہر علم والے کو اس میں لذت ملتی، سب کو ایک انداز اس کا بیٹھنے کا، اور تاکید اس کی عجیب ہے کہ کسی بات سے فائدہ ہوتا ہے علم والوں کو، اور کسی بات سے جاہلوں کو، کسی بات سے عقل مندوں کو، کسی بات سے بے وقوفوں کو، کسی بات سے غریبوں کو، کسی بات سے دلچسپی ہوتی ہے امیروں کو، کسی بات سے دلچسپی ہوتی ہے بادشاہوں کو، اور کسی بات سے دلچسپی ہوتی ہے جنگلیوں کو۔ مگر واہ، قربان جاؤ قرآن پر کہ قرآن کی تاثیر یکساں ایک فقیر پر بھی ہے، حبیب پر بھی ہے، بادشاہ پر بھی ہے، وزیر پر بھی ہے، عقیدت پر بھی ہے، لسانی پر بھی ہے، اور وہ یونان کے فلسفی پر بھی ہے، اور یورپ کے دانشور پر بھی ہے، اور افریقہ کے بربر پر بھی ہے، سب پر، اور عرب کے بدو اور دہانی پر بھی اس کا اثر ہے، سب پر یکساں اثر۔ صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پڑھ دیا جائے تو اس کے دربار میں زلزلہ آ جائے، یہ قرآن ہے۔ اس لیے ایسی کتاب کو سینے سے لگائے رکھنا، ان کی تلاوت میں مصروف رہنا، یہ خدا سے ہم کلامی ہے، اور خدا کی رحمتوں کو دعوت دینا ہے، خدا سے اپنے لیے مناجات کرنا ہے، اور ساری دعائیں اسی میں ہیں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس شخص نے ساری دعائیں چھوڑ کر اور دعاؤں کی جگہ پر صرف قرآن پاک کی تلاوت کی تو اللہ اس کی ساری ضرورتیں خود پوری کر دے گا، مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی مقدس کلام، ایسا مقدس کلام اللہ نے رمضان میں اتار دیا، تو اب رمضان کو بھی اللہ نے ویسا ہی مقدس برکت اور فیض و برکات کا مدینہ اور کچینہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ قرآن عظیم کی فیض و برکات کو دنیا میں بھی سمیٹیں، اور ہماری قبر میں بھی روشنی کا مہمان ہو، اور آخرت میں بھی ہماری شفاعت کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہو۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دوسرا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تمہارے در کے
کو تھے تم نمانے جو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آمین یا رب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لوظائف الطاعات واكتساب أكمل السعادات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعة القرآن على الثواب برحمتك يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. الفاتحة. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه